جانثار ایک ایک کر کے رخصت ہو چکے اور حضرت امام علی مقام پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ اب تنہا امام علی مقام، راکب دوش رسول، شہزادہ بطول، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نور نظر، جنتی نوجوانوں کے سردار، شہنشاہ کربلا، پیکر صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا ہیں، اور آپ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی بیماری، نکاحت اور کمزوری کی وجہ سے بصرت علالت پر ہیں، حضرت امام علی مقام کو تنہا دیکھا تو نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے حضرت امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، بابا جان، پہلے ہمیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیں اور اپنی جان نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امام علی مقام نے بیمار نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا، فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تمہیں غمزدہ خواتین اہل بیت کی نگہداشت کرنی ہے اور اس قافلے کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم ہی سے میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو میرے فرزند، میرے لخت جگر، صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں آنے والی ہر تکلیف و مصیبت کو ہندہ پیشانی سے برداشت کرنا، ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا، اور جب بھی مدینہ پہنچنا تو نانا جان سے میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر امام علی مقام نے اپنی دستار مبارک اتار کر سر پر رکھی اور اس صبر و رضا کے پیکر کو بستر علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیبتن فرمائی، اپنے نانا جان کا امامہ سر مبارک پر باندھا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر تیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا اور اپنے برادر اکبر سیدنا امام حسن کا پٹکا کمر میں باندھا۔ اس طرح شہیدوں کے آقا، جنت کے نوجوانوں کے سردار، سب کچھ راہ حق میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان عزیز کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اہل خیمہ نے اس منظر کو کن آنکھوں سے دیکھا ہوگا، ان کا سردار ان سے طویل عرصے کے لیے جدا ہونے والا ہے، ناز پروردوں کے سر سے شفقت پدری کا سایہ اٹھنے والا ہے، نو نہالان اہل بیت کے گرد یتیمی منڈلا رہی ہے، ازواج کا سہاگ رخصت ہو رہا ہے، بے کس قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے امام علی مقام کو دیکھ رہا ہے، نورانی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت امام علی مقام نے اہل بیت طہار کو خدا کے سپرد فرمایا، سب کو صبر و رضا کی تلقین فرمائی، سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر آخری سلام کر کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ 3 دن کے بھوکے پیاسے اور اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں اور جانثاروں کو راہ حق میں قربان کر دینے والے امام علی مقام پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، اور میدان کربلا میں ایک ولولہ انگیز رجز پڑی۔ اس کے بعد آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر فرمائی، اس میں آپ نے حمد و صلات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر تم خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس خدائے سمیع و بصیر کو کیا جواب دو گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اپنے رسول کے لاڈلوں کا گھر اجارنے والوں، اپنے انجام پر نظر کرو۔ بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط اور قاصد بھیج کر بلایا اور کہا ہماری رہنمائی فرمائیے، ہمیں شریعت اور سنت رسول پر عامل بنائیے، ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے۔
اس لیے میں چلا آیا، اور جب میں یہاں آ گیا تو تم نے میرے ساتھ برا سلوک کیا اور ظلم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے رفقا کو شہید کیا، اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اے یزیدیوں، سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد گرامی اور میری والدہ صاحبہ کون تھی۔ اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کر کے اپنی عاقبت برباد نہ کرو۔ اتنے میں یزیدی لشکر میں شور اٹھا اور کسی نے کہا، اے حسین، ہم کچھ سننا نہیں چاہتے، آپ کے لیے سیدھا راستہ یہ ہے کہ آپ یزید کی بیعت کر لیجئے یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ امام علی مقام نے فرمایا، اے بدبختو، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے۔ اے یزیدیو، میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا عذر ختم کر دیا، اور اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ آپ کی کسی بھی بات کا اثر دشمنوں پر نہ ہوا، بلکہ ایک جماعت ان میں سے آگے بڑھی اور اس نے آپ پر تیر برسانے شروع کر دیے، مگر قدرت الہی سے آپ پر یا آپ کے گھوڑے پر ایک بھی تیر نہ لگا۔ چنانچہ مشہور جنگجو اور بہادر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے ابن سعد نے سب سے پہلے تمیم بن کہتبہ کو آپ کے مقابلے کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ حضرت امام علی مقام کے سامنے آیا اور آتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار کا ایسا کاری وار کیا کہ اس کا سر جسم سے جدا ہو گیا اور اس کی تمام بہادری غرور کو خاک میں ملا دیا۔ یہ دیکھ کر یزید ابتہی بڑے غرور کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا چرچا ہے، میں روم و مصر میں شہرہ آفاق ہوں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں ہے، آج تم میری قوت اور بہادری دیکھ لو گے۔ امام علی مقام نے فرمایا، تم مجھے جانتا نہیں ہے، میں فاتح حیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حقیقت نہیں ہے۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا، فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام نے اس کے وار کو بیکار کر کے پھرتی کے ساتھ اس کی کمر پر ایسی تلوار چلائی کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ بدر بن سہیل یہ منظر دیکھ رہا تھا، غصے سے لال پیلا ہو گیا اور ابن سعد سے کہنے لگا، کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا، جو دو ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے۔ میرے چاروں بیٹوں میں سے کسی کو بھیج دے، پھر دیکھ منٹوں میں حسین کا سر کاٹ لاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سعد نے اس کے بڑے لڑکے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا دراتا ہوا امام علی مقام کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری کے ایک ہی وار سے اس کا کام تمام کر کے اسے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غیظ و غضب سے دان پیستا ہوا گھوڑا دھرا کر امام کے سامنے آیا اور آتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے نیزے کو روکا تو اس نے فوراً تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس وار کو بھی خالی کر دیا اور اس پر شمشیر ذوالفقار کا ایک وار کیا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گیا۔ اس طرح نئے نئے شمشیر زن، نیزے باز اور بہادران شام و عراق آپ کے مقابلے میں آتے اور گاجر مولی کی طرح کٹ کر ختم ہو جاتے۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کی بھوک پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کا وہ جوہر دکھایا کہ زمین کربلا بہادران شام و عراق کی تلواروں سے کھیت ہو گئی۔ دشمنان اسلام کے لشکر میں ایک ایسا شور اٹھا کہ جنگ کا یہی انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا۔
لہٰذا موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ اب سینکڑوں تلواریں چمکنے لگیں، دشمنان اسلام بڑھ بڑھ کر امام پا کر حملہ کرنے لگے۔ ادھر آپ تلوار ذوالفقار سے حملہ کر رہے تھے، دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جوں کے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ ابن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں کامیابی نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا چاروں طرف سے تیروں کی بچھار کر دی جائے، اور جب ہب زخمی ہو جائیں تو نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور چاروں طرف سے تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ حضرت امام کا گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی، مجبوراً حضرت امام علی مقام کو ایک جگہ ٹھہرنا پڑا۔ ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں اور امام مظلوم کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بن رہا ہے، تنے نازنین زخموں سے چور اور لہو لہاں ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو حتوت اور قاصدوں کے ذریعے بلا کر مہمان بنانے کا وعدہ کیا تھا، اور اب اپنے مہمان کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں۔ تلواروں کی یلغار نے امام علی مقام کے جسم پاک کو زخموں سے چور کر دیا۔ آپ زخمی ہو کر زمین پر آئے تو ظالم شمر لین سینے پر بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا، ارے ظالم ذرا ٹھہر جا، مجھے نماز ادا کر لینے دے۔ پھر جب امام علی مقام سجدے میں گئے اس ظالم نے تلوار مار کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیا، اور اس طرح امام علی مقام تلواروں کے سائے میں شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ آپ کے جسم پر تیروں کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے جسم اطہر پر نیزے اور تیروں کے 73 زخم تھے۔ شہادت کے بعد سر اقدس کو نیزے کی نوک پر چڑھا دیا گیا، اور تمام یزیدیوں نے دیکھا نیزے کی نوک پر بھی امام علی مقام قرآن پڑھ رہے ہیں۔ نہ مصیبت میں نمازوں کو بلایا تو نے، زیر حنجر بھی یہی کر کے دکھایا تو نے، خوف باطل کا ہرگز نہ کھایا تو نے، نوک نیزہ پہ بھی قرآن سنایا تو نے۔ اس قدر ظلم و ستم ڈالنے کے بعد بھی یزیدیوں کا جذبہ بغض و عناد ختم نہ ہوا۔ انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اطہر کو گوروں کی ٹاپوں سے پامال کر کے ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس صفاقی کے بعد بدبختوں نے اہل بیت کے خیموں میں داخل ہو کر اہل بیت کا سارا سامان لوٹ لیا۔ سلام امام علی مقام کی عظمت پر، سلام ان شہیدوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے دین اسلام کو بچایا۔